أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم يسر لنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم ألهمني رشدي وأعيذني من شر نفسي. اللهم حببنا إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم يسر لنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم فانصر عساكر المسلمين في كل مكان أينما كانوا ومن كانوا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو ہمارا سبق یہ چل رہا تھا کہ ہم 8ویں سپارے کی ریویژن کر رہے تھے کہ جو ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں تو اس کو ایک دفعہ ریوائز کر رہے تھے اور آج تیسرا سیشن ہے اس کا ریویژن کا. جو لوگ پہلے نہیں سن سکے اس کی ریویژن وہ بھی سن لیں تاکہ پورے کا پورا سپارہ سامنے آ جاتا ہے تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ. تو آج کا جو ہماری آیات ہیں وہ آیت نمبر 11 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ آج کا سبق جو ہے. تو یہ جو 11 نمبر آیت کے اندر وہ جو بات اللہ پاک نے بیان کی ہے اس کے اندر یہ بات اللہ پاک نے تقریباً 4 دفعہ انہی ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے. تو چونکہ بار بار ایک بات کو جب بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کے اندر کوئی ایسی اہم بات ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے جس کے مطابق چلنا ضروری ہے. تو قرآن مجید کی خوبی یہی ہے کہ بھی جب اسے بار بار پڑھا جائے اس کے اندر غور کیا جائے
اللہ اس کی سمجھ بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو دلوں میں بھی اتارتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرما رہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ پاک نے تخلیق انسان جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس پیدا فرمانے کے بعد اس موقع کے اوپر کیا بات چیت ہوئی، کیا معاملات ہوئے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، ساری انسانیت کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے آپ کو ایک خوبصورت انسان بنایا۔ تو پوری دنیا میں بہت ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن انسان اللہ کا ایسا شاہکار ہے، ایسا خوبصورت تخلیق ہے کہ جو صفات اللہ نے اس انسان کو عطا کی ہیں وہ اور کسی مخلوق کو نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی ایک صفت کسی کے اندر رکھی ہے، کسی کے اندر کوئی اور صفت رکھی ہے، بٹ کمپلیٹ جس کے اندر ساری صفات اللہ پاک نے رکھی ہیں مخلوقات کے لحاظ سے، وہ انسان ہے۔ اللہ بطور احسان بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا اور تمہیں بہترین مخلوق پیدا کیا ہے۔ یہاں ثم صورناکم کے الفاظ آئے ہیں، اور وہ تین کے اندر جو ہے کہ بھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے انسان کو بڑے ہی خوبصورت سانچے کے اندر ڈھال کے بنایا ہے، بہت ہی اچھی کیا کہتے ہیں احسن انداز اللہ نے بنانے کے لیے اختیار کیا، وہ انسان کے لیے ہے۔ اللہ پاک فرمانے والا قد خلقناکم ثم صورناکم، تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں خوبصورت بیوٹیفل عقل مند سوچ سمجھ رکھنے والا انسان بنایا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے تمام فرشتوں کو کہا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب کے سب جتنی بھی اس وقت مخلوقات تھیں، نام تو فرشتوں کا لیا اللہ پاک نے، لیکن اس کے انکلوسیو ساری مخلوقات جو اس وقت وہاں تھی ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ لم یکن من الساجدین، اور اس نے وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ اب اللہ پاک نے سوال کیا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا، کس چیز نے روکا ہے سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اللہ بظاہر پیچھے میں نے عرض کیا کہ وہ فرشتوں کا نام لے کے اللہ نے کہا تھا، تو اس کو تو کہا ہی نہیں ابلیس کو، لیکن یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ تمام مخلوقات جتنی موجود تھیں سب کو حکم دیا جا رہا تھا، اور اس میں یہ بھی شامل تھا از امر تک، کہ تجھے میں نے حکم دیا ہے، ایسے نہیں کہ کہتے ہیں وہ بغیر تجھے حکم دیے اور تجھے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں از امر تک، میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے آج بھی شیطان کے وکیل ہیں دنیا کے اندر، تو کہتے ہیں کہ جی وہ تو شیطان کو کہا ہی نہیں گیا تھا، وہ تو فرشتوں کو کہا گیا تھا، آج بھی اس کی وکالت کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ بات سمجھ آئی ہے، شیطان کو یہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اب اس نے یہ تو جواب نہیں دیا کہ جی مجھے تو آپ نے کہا ہی نہیں، اس نے اس کے جواب میں کیا کہا قال انا خیر منہ، جناب میں اس آدم سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔
تو جو بہتر ہوا کرتا ہے وہ تو لوور درجے کی مخلوق کو سجدے نہیں کیا کرتا۔ تو اس کے جواب میں اس نے یہ کہا کہ مجھے جناب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کے بعد خود ہی اس کی لاجک کریٹ کی، اپنی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجوہات خود ہی بیان کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو اس نے یہ کہا کہ میں بہتر ہوں، دوسرا فرمایا، کہنے لگا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ جناب والا مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا، اور جس کو آپ مجھے سجدہ کرنے کی کہہ رہے ہیں اس کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہوا ہے، تو آگ بہتر ہوتی ہے مٹی کی نسبت، تو لہٰذا میں تو بہتر ہوں اپنی تخلیق کے لحاظ سے بھی، کہ میری جو مٹیریل لگا ہوا ہے میری تخلیق کے اندر وہ آدم سے بہتر ہے، لہٰذا میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے دربار میں پوری بحث مباحثہ کر رہا ہے، ذرا خیال نہیں آیا کہ مجھے حکم کس نے دیا ہے، اس کو سوچا ہی نہیں اس نے کہ مجھے تو حکم وہ ذات دے رہی ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا، اس کو بھی پیدا کیا، جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، مجھے تو حکم کو دیکھنا کہ مجھے حکم کس نے دیا ہے۔ بہرحال اس نے اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا، اپنی ذات کو دیکھا، اپنی بناوٹ کو دیکھا، اور اس پر آگے سے بحث میں پڑ گیا، اپنے غلطی کے دلائل دینے لگ گیا۔ تو آج بھی، اس وقت بھی، اور قیامت تک یہی ضابطہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر شیطان اس کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، تو اس وجہ سے نہیں، یہ میں نے کیا، میں نے اس وجہ سے نہیں کیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ نا وہ مسجدوں میں نہیں جاتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، اور نماز، اور نہیں یار مولوی سارے فراڈی ہیں، میں نہیں جانتا، میرا نہیں دل کرتا مسیحیں جانتے ہیں، وہ سارے جان کی غلطیاں کوتاہیاں ان کے اندر گنوا کے تو خود ایگزمپٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ جی میں اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا، اپنے طور پر خود ہی اس کی لاجک گھڑی ہوتی ہیں۔ یہ اس وقت بھی یہ تھا، آج بھی یہی ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہمیں کسی قسم کی لاجک کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اس کو دیکھنا ہے، میرے اللہ نے مجھے کہا ہے بس، کوئی دوسری بات نہیں ہے، میرے اللہ نے مجھے کہا ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ اب اس کے جواب میں اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، اللہ نے کہا قال فاہبط منہا، کہ نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں دفع ہو جا۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اور تم تکبر کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کے حکم عدولی کرتے ہوئے تکبر کر رہے ہو، اور لہٰذا تم میرے اس دربار سے، میری اس جگہ سے نکل جاؤ، انک من الصاغرین، یقیناً تو ذلیل اور رسوا لوگوں میں سے اس تجھے شمار کیا جائے گا، تو ان میں سے ہو گیا ہے اس نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اللہ نے اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار کا فیصلہ فرما دیا۔ اب شیطانی مزاج ہے، اس کو بات نہیں سمجھ آ رہی تھی، اور اب اس کے جواب میں اس نے آگے سے سوری نہیں کی، غلطی نہیں مانی، اس کے جواب میں اللہ سے غلطی نہیں مان رہا، بلکہ آگے سے بحث کیے جا رہا ہے مسلسل۔ تو کیا کہنے لگا جی، قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے مہلت دی جائے، کیا چیز کی مہلت دی جائے، اب تک کی مہلت دی جائے؟ انظرنی، مجھے مہلت دے دی جائے، الی یوم یبعثون، جب تم ساری لوگ مر جائیں گے اور قیامت والے دن آپ دوبارہ اٹھائیں گے، اس وقت تک مجھے زندہ رہنے کی مہلت دے دی جائے۔ اچھا جی، اللہ پاک ہے،
قال انک من المنظرین، کہ ٹھیک ہے تجھے مہلت دے دی۔ اس کے جواب میں آگے اس نے کیا کہتے ہیں، جو بہت ہی بری بات کہی اللہ کے بارے میں، کہنا ہے قال فبما اغویتنی، اللہ سے کہنا کہ اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، آپ نے مجھے بھٹکایا ہے۔ اب اس کے جواب میں کیا کروں گا، میں اپنی کیا کوشش کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو پھر میں ضرور بضرور جو تیرا بتلایا ہوا سیدھا راستہ ہے اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، جو تم اس آدم کی اولاد کو، آدم کو سیدھا راستہ بتائیں گے آپ کہ یہ راستہ جنت والا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا، میں اس سے خوش ہوتا ہوں، اس راستے کے اوپر بیٹھ جاؤں گا۔ اچھا جی، پھر کیا کرے گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو پھر میں کیا کروں گا، سیدھے راستے پہ بیٹھ کے وہاں تسبیح نہیں پھیروں گا، بلکہ کیا کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ پھر میں اس انسان کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے اس کے اوپر حملے کروں گا، اس کو سیدھے راستے پر چلنے سے روکوں گا، اس کو گمراہ کروں گا، اس کو تیرا نافرمان بنانے کی پوری کوشش کروں گا، اور اس کے لیے میں ہر طرح سے، یہ الفاظ سے اس کا مجموعی جواب بنتا ہے ترجمہ، کہ میں ہر طرح سے، ہر طرف سے اس انسان کو، آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کی، بھٹکانے کی، اللہ تو اسے دور کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تم اکثر آدم کی اولاد کو ناشکرا پائے گا۔ میری محنت کا جو نتیجہ نکلے گا، شیطان کی محنت کا جو نتیجہ نکلے گا انسان کو گمراہ کرنے کا، تو اس کا نتیجہ اور رزلٹ یہ ہوگا کہ اکثر انسان ناشکرے ہوں گے، کیونکہ سب سے بڑا ناشکرا خود یہ شیطان، ابلیس، سب سے بڑا ناشکرا یہ خود بنا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی تھی، اتنی عزتیں دی ہوئی تھی، اور جنت کے اندر رکھا ہوا تھا، فرشتوں کے اندر رہ رہا تھا، بڑا پروٹوکول تھا، اور اللہ نے حکم دیا یہ کام کرو، تو کہتا میں نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلا ناشکرا اس کائنات کے اندر وہ شیطان، ابلیس خود ہے۔ اور آج بھی جو بھی انسان ناشکری کرتے ہیں، اس کو سمجھ لیجئے، آج بھی جو بھی انسان ناشکری کر رہا ہے، وہ سمجھ لیا جائے کہ یہ اس کا شکار ہو چکا ہے، شیطان کے شکار ہو چکا ہے، یہ اس کی زبان بول رہا ہے، اس کے ٹریک میں آ چکا ہے۔ اس لیے یہ قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر کے اللہ نے میری اور آپ کی قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کی کہ دیکھو تم ناشکری نہ کرنا، وہ پورا زور لگائے گا تمہیں ناشکرا بنانے کا، تم ناشکری نہ کرنا۔ ساری نعمتیں کھا رہے ہیں اللہ کی، نہیں جی کچھ نہیں، بڑے حال ہے جی، پتہ نہیں کہ عجیب نظام، اچھے بڑے کاروبار چل رہے ہیں، اچھے بڑے گھروں کے کچن چل رہے ہیں، سارے خرچے ہو رہے ہیں، پوچھ کے بس بس کوئی نہیں حال، بس ایسے ہی ہے، بس تھوڑے سے ہے، اچھی بلی صحت ہے، ایسے کہتے ہیں ناشکری، ہر لحاظ سے منہ سے ناشکری نکلواتا ہے۔ تو میری سب سے گزارش یہ ہے، ہم اس کا شکار نہ بنیں، ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں، چاہے میرے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، پہننے کو کچھ نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، تب بھی اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، پورا جسم صحیح کام کر رہا ہے، آنکھیں کام کر رہے ہیں، دل، گردے، ساری چیزیں کام کر رہی ہیں، تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، باقی چیزیں تو بعد کی شروع ہوں گی۔
تو چھوٹی چھوٹی دنیا کی آسائشوں نہ ملنے پہ نہ شکری کے اتنے اتنے بڑے الفاظ بولتے ہیں. اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے ہر لحاظ سے، پھر بھی نہ شکری کے الفاظ منہ پہ. تو میری سب سے گزارش یہ ہے، ہم کسی صورت میں کبھی بھی نہ شکری کے الفاظ ہمارے منہ سے نہ نکالیں، ورنہ سمجھ لیں کہ ہم شیطان کے شکار ہو چکے ہیں. تو یہ قرآن مجید اس لیے نازل کیا اللہ پاک نے کہ دیکھو تم ایسا نہ کرنا. وہ نہ شکرا، اور اسے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میں نے غلطی کی ہے. آج تک اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ قیامت تک نہیں مانے گا. ہم اپنی غلطی ماننے والے بن جائیں. آگے آیت آ رہی ہے، وہ جو اس کے سارے مرکزی مضامین ہیں، اس میں ایک مرکزی مضمون تو یہ آ گیا کہ پہلی بات جو اس واقعے کے اندر آئی کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کسی کام کرنے کا، اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، حالات نہیں دیکھنے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بلکہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے سر جھکا دینا ہے، چاہے سمجھ آئے چاہے نہ آئے. پہلی بات اس واقعہ کے اندر. دوسری بات، نہ شکری نہیں کرنی. جو مرضی حالات ہوں، جتنی میرے پر مرضی تنگی آ جائے، میں پھر بھی نہ شکری نہیں کروں گا. دنیا کی جتنی نعمتیں آسائشیں مجھے اللہ نے میسر کی ہیں، بہت ساری دنیا آپ میں جس لیول پہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے نیچے بہت دنیا نیچے زندگی گزار رہی ہے. اللہ جانتا ہے بہت ہی نیچے زندگی گزار رہی ہے. اگر ان کے حالات ہمارے سامنے آ جائیں تو حیران رہ جائیں. اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نہ ہونے پر نہ شکری کے الفاظ نہیں ادا کرنے. اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، الحمدللہ، ہر وقت اللہ کا شکر. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے بڑا ہی نوازا ہوا ہے، اللہ تو نے بڑی رحمتیں کی ہوئی ہیں، اللہ تیرا شکر ہے. تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے، نہ شکر نہ بنے. اس نے قسم کھائی ہے اللہ کے دربار میں کہ میں تیرے بندوں کو نہ شکرہ بنا کر چھوڑوں گا، اور ہر طرح سے کوشش کروں گا. جب اس نے یہ کہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو اکثریت کو نہ شکرہ پائے گی. اس کے جواب میں اللہ پاک نے کہا قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے. مذموما مدحورا، مذمت کیا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور، دھتکارا ہوا، نکل جا یہاں سے. اور ایک بات اچھی طرح تو بھی سن لے، اور قیامت تک آنے والے سارے انسان بھی سن لیں. لمن تابعہ کا، جس کسی نے بھی تیری پیروی کی، جو تیری کہنے پہ چلا، تیرے طریقہ کار پہ چلا، تیری باتوں کو مانا، منہم ان سب میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کے سب کو جہنم میں تیرے ساتھ اکٹھا کر دوں گا. مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے بھی کوئی ڈر نہیں ہے، میرے پہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو کوئی بھی تیری بات مان کر چلے گا، ان سب کو تیرے ساتھ جہنم میں اکٹھا کر دوں گا. اللہ کو کسی بات کا کوئی وزن نہیں ہے. یہ میں نے اور آپ نے خود بچنا ہے، اور اس اللہ کی نعمتوں والی جگہ جنت کو حاصل کرنا ہے. جس کسی نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، کچھ کسی کا نہیں بگاڑے گا، اپنا ہی بیڑا غرق کرے گا اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے گا. اس لیے زندگی بہت مختصر ہے، اس کو بڑی احتیاط سے استعمال کرنا ہے. اور انتہائی احتیاط یہ ہے کہ میرے آخری سانس تک میرا ایمان میرے ساتھ ہو، میرا یقین اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، میرے اعمال جو اللہ نے مجھے فرض کیے وہ کرتا ہوا اس دنیا سے جاؤں. کیونکہ اس نے تو شکار کرنے کے لیے، دیکھیں میں تو رات کو سو جاتا ہوں اور میں تو آرام کر لیتا ہوں، لیکن شیطان اور اس کی اولاد جو آرام نہیں کرتی، وہ مسلسل کوشش میں لگی رہتی ہے کہ اس انسان کو گمراہ کیسے کرنا. ایک ایک انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے کئی کئی اپنے بندے ساتھ لگائے ہوئے ہیں.
تو انتہائی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس کو سمجھ لیں کہ وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور مجھے گمراہ کرنے کی ہر وقت کوشش کر رہا ہے، لہذا مجھے اس سے ہر وقت بچنا ہے۔ آگے اللہ پاک نے یہ بات جب اس سے ختم ہوئی، اب اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت فکلا منها فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں چلے جائیں، فکلا منہا فکلا من حیث شئتما، آپ اس جنت میں جانے کے بعد جہاں چیز چاہے جو چیز چاہے کھائیں، بس ایک پابندی میں نے لگائی ہے، ولا تقربا هذه الشجرة، یہ جو فلانا درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ کھانے کی بات تو بعد کی مسئلہ ہوتا ہے نا، اللہ نے قریب جانے سے، اس طرح بہت سارے اللہ کے احکامات آئے ہیں، جیسے پیچھے ولا تقرب الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اس طرح کے اور بھی بہت سارے تقربہ کے ساتھ احکامات اللہ پاک کے آئے ہیں، تو وہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ تو اس کے قریب جانے سے ہی منع کر رہے ہیں۔ ایسے ہی یہاں بھی اللہ پاک فرما رہے ولا تقرب هذه الشجرة، آپ نے اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، فتکون من الظالمین، اگر آپ قریب چلے جائیں گے تو پھر آپ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے حکم کے تحت سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا اما حوا علیہ السلام، دونوں کو وہاں پر بھیج دیا گیا، اور وہ اپنی انجوائنگ لائف وہاں پہ انجوائے کر رہے تھے۔ اب شیطان اپنے اسی جو اللہ سے اس نے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرح سے، اب وہ آیا اپنی کوشش کرنے کے لیے ان کے پاس۔ اللہ کہہ رہے فوسوس لهم الشیطان لیبدی لہما، پھر اس نے آ کے وسوسے ما وریا عنہم، فوسوس لهم الشیطان لیبدی لہما ما وریا عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ تو اس نے آ کر عجیب انداز میں ان دونوں سے ایسا رابطہ کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا کہ جناب والا، میں تو کیا کہتے ہیں اپنی غلطی مانتا ہوں کہ میں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ فوسوسہ، اس نے وسوسہ ڈالا دل کے اندر، ایسے دماغ کے اندر ایک بات جیسے ڈالی جاتی ہے، تو اس نے آگے وسوسہ ڈالا، کیا ڈالا کہ اس کے اندر ٹارگٹ یہ تھا، جو شیطان کا اس وسوسہ ڈالنے کا یہ تھا، لیبدیا لہما ما وریا، کہ جو لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے ان کا لباس اتروا دوں۔ جیسے عام انسان مرد عورت لباس پہنتے ہیں، تو اس میں کیا کہتے ہیں اللہ نے بڑا پردہ رکھا ہے، بڑی عزت رکھی ہے لباس کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اب اس کو یہ پتا تھا کہ جیسے یہ اس جنت کے اندر اللہ کی نافرمانی کریں گے ان کا یہ لباس اتر جائے گا جو ان کو لباس پہنایا گیا تھا اس جنت میں۔ اس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ میں ان کا لباس اترواؤں گا تو یہ فوراً اس جنت سے نکال دیے جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے کیا کہا کہ ان کا میں نے لباس اتروانا ہے، تو کہنے لگا وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو آپ کو وہ کیا کہتے ہیں درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے نا، وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر آپ اس کے قریب چلے گئے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ الا ان تکونا ملکین،
آپ فرشتے بن جائیں گے انسان سے، آپ فرشتے بن جائیں گے، اور تکون من الخالدین، یا ہمیشہ ہمیشہ کی آپ کو زندگی مل جائے گی۔ اس لیے اللہ نے اس کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، آپ فرشتے بن جائیں گے، اور آپ کو بڑی کیا کہتے ہیں اور فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ یہ بات ان کو بار بار آ کے کہتا رہا دونوں کو۔ اب ان سے جو مسٹیک ہوئی، اس نے وہ کام کیا چونکہ وہ پہلے انسان تھے دونوں میاں بیوی، اب انہوں نے نہ جھوٹ سنا ہوا تھا نہ کوئی فریب سنا ہوا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو پتہ کہ ساری دنیا سچی بولتی ہے، تو وہ پہلے دو انسان جس سے پہلے انہوں نے ان کا کسی سے ڈیلنگ ہوئی نہیں تھی۔ اب اس نے وہاں پہ ان کے سامنے جھوٹی قسم کھائی، شیطان نے، وقاسمہما، ان دونوں کے سامنے قسم کھائی، کیا قسم کھائی؟ انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں اس لیے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، تم میری بات مان لو۔ اب انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی بندہ غلط قسم بھی کھا سکتا ہے، جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے، وہ فریب اور جھوٹے کام بھی کر سکتا ہے۔ بس پھر اس نے قسم کھائی، فدلہما بغرور، ان دونوں کی اس نے رہنمائی کی ایک دھوکے کے ساتھ۔ فدلہما کا معنی ہوتا ہے کہ رہنمائی کرنا، دلالت کرنا، اور ان کو دھوکہ دے کر کیا کہتے ہیں اب وہ اس درخت کے قریب لے گیا۔ فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما، اب کیا ہوا کہ جب یہ اس درخت کے قریب گئے تو بس کیا کہتے ہیں بدت لہما سوآتہما، ان کے کپڑے فوراً اتر گئے، ان کا لباس اتر گیا، اور پھر کیا ہوا طافقا یخصفان علیہما، اب وہ شرم کے مارے ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں چھپتے پھریں کہ اب کیا کریں۔ بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بندہ ایک اچھا بھلا انسان ایک دم سے اس کے کپڑے اتر جائے، ننگا ہو جائے، بڑی شرمندگی آئی۔ فَيَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درخت کے پتے جو ہے اپنے آگے پیچھے شرمگاہ کو چھپانے کے لیے لگانے لگ گئے کہ کسی طرح آپ کیا کہتے ہیں یہ شرمندگی سے بچیں کہ ہم ننگے ہو گئے ہیں۔ اب سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، لیکن چونکہ غلطی ہو چکی تھی، اب وہ اپنے آپ کو، اپنی شرمگاہوں کو چھپا رہے ہیں جنت کے اندر جو پتے تھے ان کے ذریعے سے۔ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے آواز آئی، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا اس درخت کے قریب جانے سے؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی ان دونوں کو جنت کے اندر اللہ کی طرف سے، کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ اور میں نے یہ بھی کہا تھا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بچنا، یہ بہت بڑا تمہارا دشمن ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آواز آئی۔ اب یہاں واقعہ کو اللہ نے کیا کہتے ہیں آگے کنٹینیو نہیں کیا۔ میں نے بتایا تھا کہ 3 سے 4 مرتبہ اللہ نے اس واقعہ کو بیان کیا قرآن مجید کے اندر۔ دوسری جگہ اس واقعہ کے اندر کیا کہتے ہیں اور بھی باتیں آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ پھر ایٹ دی اینڈ انہوں نے اللہ سے اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا اللہ سے معافیاں مانگی، اتنی معافیاں مانگی، اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے خود ہی ان کے دل کے اوپر یہ الفاظ القاء کیے، ان کے دل میں ڈالے کہ اس طرح اب مجھ سے معافی مانگو
تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب وہ الفاظ اللہ نے یہاں نقل کیے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ نے ان کو معاف کیا۔ تو قال، ان دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا مسلسل اللہ سے مانگتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے معاف کر دیا، یہاں تک کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اس آیت کے اوپر کیا کہتے ہیں، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر شیطان سے بھی غلطی ہوئی اور سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، اب دونوں سے غلطی ہوئی، تو شیطان اپنی غلطی کر کے آج دن تک اپنی غلطی پر اڑا ہوا کہ میں نے غلطی نہیں کی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے غلطی کی، فوراً احساس ہوا اور اس جگہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک معافی نہیں کروا لی۔ انسان اور شیطان میں یہی بنیادی فرق ہے کہ جو شیطان یا شیطانی صفت کے انسان ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی مانتے ہی نہیں، اپنی غلطی پر اڑے رہتے ہیں، اور جو انسانی صفت والے لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے فوراً اپنی غلطی پر معافی مانگتے ہیں، اور اس وقت تک مانگتے رہتے جب تک تسلی نہ ہو جائے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہوتی رہے گی، ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے رہا کریں، مانگتے رہیں، اپنے آپ اس غلطی کے اوپر اس کے لیے لاجکس کریٹ نہ کریں کہ نہیں میں تو اس لیے ایسا کیا تھا، نہیں اس کی وجہ یہ تھی، کوئی وجہ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، بس غلطی ہوئی اللہ مجھے معاف کر دے، کچھ نہیں اس کے دلائل نکالنے کہ چونکہ میں ایسا تھا، چونکہ میرا ایسا، جیسے فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں کہ بھی کوئی بندہ چوری کرنا شروع کر دے کہ چونکہ جی میرے گھر پہ کھانے کو نہیں تھا اس لیے میں نے چوری شروع کر دی، تو یہ کوئی لاجک کوئی دلیل نہیں ہے، چوری چوری ہے، وہ چاہے کوئی بھی کرے، چاہے مجبوری میں کرے چاہے خوشی سے کرے، جیسے مرضی کرے، چوری چوری ہے۔ بلا وجہ کسی کو قتل کر دیا، نہیں جی میں نے جو وہ جو اس نے مجھے ایسے گھور کے دیکھا تھا میں نے اس لیے اس کو قتل کر دیا، اس نے مجھے گالی نکالی تھی میں نے اس لیے قتل کر دیا، تو قتل کرنا جرم ہی ہے، وہ میرے اس چھوٹی سی بات کہنے سے میرا گناہ معاف نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے جو کوئی انسان ہوتے ہم سے غلطی ہو جائے، زبان سے، عمل سے، کوئی ایسے ہم کام کر بیٹھے ہیں تو فوراً اپنی غلطی پر معافی مانگ لیں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں، اللہ معاف کر دیتے ہیں، دنیا میں معاف کر دیں گے۔ آخرت کا معاملہ اور ہے، آخرت میں اللہ انصاف فرمائیں گے۔ جس کسی نے دنیا کے اندر اپنی غلطیوں کو معاف نہیں کروایا، اپنی غلطیوں پہ اڑا رہا، نہیں جی میں تو صحیح ہوں، جی وہ فلانی ساری دنیا غلط ہے میں صحیح ہوں، تو اپنے آپ کو صحیح کہنا جو ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے انسان ہونے کے ناطے، آدم کی اولاد ہونے کے ناطے، یہ ہے کہ غلطی کا احساس ہوتے ہی اس وقت تک غلطی جب تک معاف نہ ہو جائے، معاف ہونے کی تسلی نہ ہو جائے، معافی مانگتے ہی رہنا ہے۔ یہی انسانیت کی معراج ہے، یہی انسانیت کی خوبصورتی ہے کہ اس سے غلطی ہو جائے تو معافی، اگر وہ غلطی پہ اڑا ہوا ہے، غلطی نہیں مان رہا، تو سمجھ لو اس کے اندر شیطانیت گھسی ہوئی ہے، یہ شیطانی صفات اس کے اندر آئی ہوئی ہیں، اس لیے یہ اس کے دلائل ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہا ہے۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی بات نہیں، سمپل سادی سی بات، اللہ غلطی ہوگی معاف کر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اس کو قبول فرما، کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی رہے گی اللہ معاف فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔